أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور معزز ہستی پر. معزز سامعین، جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. رمضان المبارک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے قرآن مجید کے اندر صرف رمضان المبارک کا نام ذکر کیا ہے، اور یہ اس کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے. نسائی کے اندر صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تو اٹھ کے اپنے صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے. اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ آتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر آ گیا ہے. تو یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. لہذا اس کے کچھ آداب ہے، ایک بندہ مومن کو ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا خاص طور پر رمضان المبارک کے ساتھ تعلق ہے. تو اگر ایک آدمی ان کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اس مہینے کو بامقصد بنا لیتا ہے. رمضان المبارک کے آداب میں سے ایک ادب جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حدیث کے اندر تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی باتیں اور ایسے کام جو رمضان کے روزے کے منافی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بھی آدمی جھوٹی بات کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ترک نہیں کرتا، اور جھوٹی بات پہ عمل کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کو ترک نہیں کرتا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اب اگر اس آدمی نے اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ادھر زور کا لفظ استعمال کیا ہے نبی کریم نے. زور کے علماء کہتے ہیں کہ ایک تو اس کا معنی جھوٹ ہے، کہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور دوسرا معنی اس کا محدثین نے کیا ہے ہر باطل اور بری بات. اس کے اندر پھر یہ لفظ اس کا مفہوم عام ہے، غیبت کو شامل ہے، تہمت کو شامل ہے، الزام تراشی کو شامل ہے، کسی کو گالی دینا اور نازیبا کلمات کہنا اس کو شامل ہے. لہذا رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس کے اندر ہر طرح کی نازیبا اور باطل بات، جیسے کہ کھانے پینے سے ایک بندہ مومن پرہیز کرتا ہے اور اس کے قریب جانے کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، تو اسی طرح یہ جو لغو اور لایانی قسم کی باتیں ہیں ان سے بھی ایک بندہ مومن کو اجتناب کرنا چاہیے. دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی حدیث ابن ماجہ کے اندر آئی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب،
کہ روزہ صرف کھانا پینا ترک کر دینا اس کا نام نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقی روزہ وہ تو لغو باتوں کو اور بے حیائی کی باتوں اور گناہ کی باتوں کو ترک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی روزہ یہ ہے۔ تیسری حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر آئی ہے، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہت سے زیادہ ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو روزے سے صرف بھوک ملتی ہے، اور دوسری حدیث کے اندر لفظ ہے کہ صرف پیاس ملتی ہے اور ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، بہت زیادہ ایسے رات کو قیام کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو قیام کی وجہ سے صرف جاگنا ملتا ہے، باقی ان کو کچھ نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے پھر بھی اس کو ثواب نہیں ملتا، رات کو قیام بھی کر رہا ہے پھر بھی اس کو ثواب نہیں ملتا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس آدمی نے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کیا، لغو اور لایانی باتوں سے یہ باز نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزے کا ادب ہے کہ زبان سے بھی ہمارا روزہ اسی طرح ہونا چاہیے جیسے کھانے پینے سے روزہ ہوتا ہے۔ امام ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ، ان ائمہ کا یہ فتویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے رمضان کے اندر اپنی زبان کو غلط استعمال کیا تو اس آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو روزے کی قضائی دینی پڑے گی۔ تو کتنا سخت عمل ہے زبان کا کنٹرول، اور اس سے روزے کو کتنا بڑا نقصان پہنچتا ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے بعد علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے آداب میں سے ایک خاص ادب جس کی طرف اللہ کے رسول نے بار بار حدیث کے اندر توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ زبان کو کنٹرول کیا جائے، کوئی ایسا لفظ جو لغو ہے، لایانی ہے اور فضول قسم کا لفظ ہے جس سے انسان کے اس نیکی پہ اثر پڑتا ہے اور یہ روزہ ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے دو عمل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ اجود الناس، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، اور فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، وَيَلْقَاهُ جبریل، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین کی ملاقات ہوتی۔ آگے اس حدیث میں ہے کہ جبریل روزانہ آیا کرتے تھے اور فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کی دہرائی کیا کرتے تھے۔ آگے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت جبریل آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی اور قرآن مجید کا مدارسہ ہوتا تھا، قرآن مجید کی دہرائی ہوتی تھی، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ فلا رسول اللہ اجود الناس بالخیر من الريح المرسلہ، اللہ کے رسول خیر کے کاموں میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تب اس حدیث کے اندر دیکھیے دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک مدارسۃ القرآن کہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر قرآن مجید کا اہتمام اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا گیا، جبریل امین کو بھیجا گیا۔ جبریل آسمان سے اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتا۔ سورہ مریم کی آیت ہے، اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ آپ بار بار آیا کریں، آپ کی ملاقات ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ محمد رسول اللہ سے کہہ دیں کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم آسمان سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے، جب بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آتا ہوں۔ تو اب یہاں پر جبریل آیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان نے مدارسۃ القرآن یعنی قرآن مجید کی دہرائی کی ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے کی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک چیز جس کا اہتمام کرایا گیا وہ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر تلاوت اپنی اس کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ ائمہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا، جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ کہتے تھے اس حدیث کے روشنی میں کہ یہ تو تلاوت القرآن اور اطعام الطعام کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں امام زہری کہتے تھے کہ بس دو کام کرنے چاہیے، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، اور چونکہ رسول اللہ کی سخاوت اور جوادی اس مہینے کے اندر بڑھ جایا کرتی تھی
تو امام زہری فرماتے تھے کہ دوسرا کام اطعام الطعام ہے، یعنی فقراء مساکین پہ خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں یہ مہینہ ہے ان دو کاموں کے لیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو امام مالک کا معمول یہ تھا کہ یفر من قراءۃ الحدیث، امام مالک احادیث پڑھانا اس کو ترک کر دیتے تھے، اور اسی طرح وہ مجالسۃ اہل العلم، علماء کے ساتھ علمی مجالس ہوا کرتی تھی امام مالک کی، ان مجالس کو بھی ترک کر دیا کرتے تھے، اور وہ اقبل علی تلاوت القرآن من المصحف، امام مالک کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پکڑ لیتے تھے، قرآن مجید سے دیکھ دیکھ کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھو امام مالک رحمہ اللہ۔ امام بخاری کے بارے میں ابن رجب لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا کہ رات کی نماز کے علاوہ دن کے وقت ایک مرتبہ روزانہ امام بخاری رحمہ اللہ قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں ابن رجب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پورے رمضان کے اندر 60 مرتبہ وہ قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے، یعنی روزانہ 2 مرتبہ قرآن مجید امام شافعی رحمہ اللہ مکمل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان ہمارے اسلاف کا اہتمام دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو درس حدیث کو ترک کر دیا، علماء کی مجالس کے اندر بیٹھنا خیر ہے لیکن اس کو ترک کر دیا گیا، اور اپنے آپ کو وقف کیا ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقف کیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے رمضان المبارک کا ایک اہم عمل وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اور یہاں پر مصحف کے اندر دیکھو امام مالک رحمہ اللہ مصحف کو پکڑ لیا کرتے تھے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ فضیلت زبانی طور پر قرآن مجید کو یاد کرنے کی زیادہ ہے، لیکن تلاوت کے وقت اگر آدمی دیکھ کے پڑھتا ہے، بے شک وہ حافظ قرآن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبانی پڑھنے کے بجائے اس کو دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ اس میں 2 ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرا اللہ کے کلام کو اپنی نظر سے دیکھنا۔ تو یہ تو ہر آدمی کے رصد میں ہے، دیکھ کے تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا ایک عظیم عمل جس کا ہمارے اسلاف کی طرف سے اہتمام کیا جاتا تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے۔ اور دوسرا عمل اس حدیث کے اندر یہ بیان ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوادی اور آپ کی سخاوت اس مہینے کے اندر پہلے سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ لہٰذا ایک بندہ مومن عام حالت میں بھی مومن کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو حتی الامکان اور حتی الوسع جتنی اس کی طاقت ہے اس کی جوادی اور سخاوت پہلے سے بڑھ جانی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں جب ایک عمل اہم ہوتا ہے تو اس کی قبولیت کی شرائط بھی زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں وہ انفاق اور وہ سخاوت جو اللہ کو قبول ہے اور جس کو اللہ نے لکھ کے اس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 5 شرائط قرآن مجید کے مختلف آیات میں ذکر کی ہے کہ اگر ایک صدقہ ان 5 شرائط کو ملحوظ رکھ کے کیا گیا ہے تو یہ صدقہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ان 5 شرائط میں سے پہلی شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ ذکر کی ہے کہ جس مال کو آپ نے خرچ کرنا ہے وہ مال حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا مال نہ ہو یا مشتبہ مشکوک مال نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو پاک صاف اور حلال مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حلال میں سے ایک کھجور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کھجور کے اندر جب پہلی شرط یعنی حلال سے ہونا ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ان اللہ یتقبلها بیمینہ، اللہ رب العالمین اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، اس کو قبض کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثم یربیها لصاحبها، پھر اس کھجور کے دانے کے مقدار میں جو اس نے صدقہ کیا ہے اس کو اللہ پالتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، مثال دیتے اللہ کے رسول جیسے دنیا میں تم میں سے کوئی ایک گھوڑے کے نایاب بچے کی پرورش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس ایک کھجور کی چون کے حلال مال میں سے ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پرورش کرتا ہے، اور حتیٰ تکون یوم القیامت مثل الجبل، جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ ایک کھجور ایک پہاڑ کی طرح ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کریں یا کھجور کی مقدار میں چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں
کریں تو یہ ہر مسلمان کے رصد میں ہے۔ اس کے اگر اس شرط کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ حلال مال میں سے ہے، حرام مال نہیں ہے، مشتبہ مال نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس سے پہاڑ بنا دے گا، اور ایک پہاڑ کے اندر اربوں اور کھربوں سے بھی زیادہ کھجوریں ہیں۔ یعنی حلال کا 1 روپیہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا آپ کو اربوں اور کھربوں سے بھی زیادہ خرچ کیے جانے کا ثواب دیتا ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ دوسری شرط اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ذکر کی ہے کہ جو مال آپ نے خرچ کرنا ہے وہ تمہارا پسندیدہ مال ہو۔ اللہ رب العالمین 4 پارے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی تک اس وقت تک تم نہیں پہنچ سکتے، حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ کئی احادیث ذکر کی ہے بخاری اور دیگر کتب کے اندر کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی جوادی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے نام سے صحابی ہے، بخاری کے اندر حدیث آئی ہے، رسول اللہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے راستے میں عمدہ مال خرچ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیروحا کے نام سے مدینہ کے اندر باب مجیدی آج کل جہاں پر مدینہ میں ہے، اس دروازے کے پاس کہتے ہیں کہ ان کا باغ تھا اور یہ مدینہ کی سب سے قیمتی جائیداد تھی۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب آتے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، خیبر کے اندر جو مجھے حصہ ملا ہے میرے مال میں سے اس سے بڑھ کے کوئی عمدہ مال نہیں ہے، وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی ہے، کہتے ہیں کہ وہ دنیا و ما فیہا سے ان کو زیادہ عزیز تھی۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن عمر نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، عمدہ گھوڑا تھا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس گھوڑے کو لے کے رسول اللہ کے پاس حاضر ہو گئے کہ اللہ کے رسول، میرے پاس یہ ایک ہی گھوڑا اور اس سے اور محبوب مجھے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب کے پاس کہتا ہے کہ ایک اور گھوڑا تھا، پہلے جائیداد دی، اور کہتا ہے کہ وہ گھوڑا بخاری کے اندر حدیث آئی ہے۔ عمر بن خطاب اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے مال میں سے یہ بھی مجھے زیادہ پسند ہے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں قبول کر لیں۔ تو میرے بھائیو، دوسری شرط اس آیت سے اور ان واقعات سے جو صحابہ کرام کی سخاوت کے واقعات ہیں، پتہ چلتا ہی ہے کہ اللہ کے راستے میں پسندیدہ مال وقت خرچ کریں۔ یہ آپ خرچ نہیں کر رہے، یہ اپنے لیے محفوظ کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ جو تمہارے پاس دنیا میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو تم نے اللہ کے پاس جمع کرا دیا، باقن، تو وہ ہمیشہ کے لیے تم نے محفوظ کر دیا۔ لہٰذا یہ دوسری شرط یہاں پر اللہ نے ذکر کی ہے، اور اسی شرط کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ وہاں پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، نیکی کرنے والا وہ بندہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو پسندیدہ مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ 2 شرائط ہو گئے۔ اور تیسری شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ذکر کی ہے کہ من اور عزا، یعنی صدقہ کرنے کے بعد کسی کے اوپر احسان کرنا یا اس کو تکلیف دینا، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے کہ اس سے تمہارے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنے صدقات کو من اور عزا یعنی تکلیف کی وجہ سے ان کو ضائع نہ کرائیں۔ اگر تم نے صدقہ کر کے اس کے بعد کسی پہ احسان کر دیا یا اس کو تکلیف پہنچا دی تو یہ صدقہ تمہارا باطل ہو گیا، رائے گاہ ہو گیا، اللہ رب العالمین کے کاغذات سے کٹ گیا۔ بعض مفسرین کا قول تفاسیر کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ صدقہ پہلے اچھے طریقے سے کر کے بعد میں احسان کرنا اس بندے پہ، اس کو تکلیف دینا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی خوبصورت وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے، تو اب یہ عظیم عمل ہے، لیکن اگر درمیان میں اس بندے کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ خوبصورت شروع کی ہوئی نماز اس کا اجر اور ثواب رائے گاہ ہو گیا یہاں تک کہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ تو جیسے وضو ٹوٹنے سے اخلاص کے ساتھ شروع کی گئی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کا جو ثواب اللہ کے ہاں نہیں ہے، تو اسی طرح وہ صدقہ جس صدقے کے بعد کسی آدمی جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے اس پہ آپ نے احسان کیا یا اس کو تکلیف دی تو یہ صدقے کا ثواب بھی اسی طرح ختم ہو گیا۔ اور چوتھی شرط اللہ رب العالمین نے وہ بھی سورہ بقرہ میں ذکر کی ہے کہ جو بھی مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کیا کریں، ریاکاری کے لیے خرچ نہ کیا کریں۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے
کہ وہ ہمیشہ ایک اللہ رب العالمین کی رضامندی کی تلاش کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ اور پانچویں شرط اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے آخر میں ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھ سے خرچ کیا کریں، جب تمہیں ضرورت ہے اس وقت خرچ کیا کریں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے یہ سب ذکر کی ہے کہ خود محتاج ہے، خود بھوکے ہے، لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو وہ صدقہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا اجر و ثواب آپ کو دینا ہے جو زندگی کے اندر آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کی موت کا وقت آتا ہے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اس وقت ہر انسان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تمنا کرتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، فاصدقن واکن من الصالحین، اللہ میں آپ کے راستے میں صدقہ بھی کروں گا اور میں اب نیکوکار بن جاؤں گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بار بار آنے کا امکان نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب آپ کا وقت مقررہ آ گیا تو پھر مہلت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مختلف قرآن مجید کی آیات کے اندر 5 شرائط اللہ رب العالمین نے صدقے کے لیے ذکر کیا۔ اگر ایک صدقہ ان شرائط کو ملحوظ رکھ کے آپ ایک کھجور کا دانہ دے دیں، اس کی مقدار میں کوئی روٹی کا ٹکڑا دے دیں، کوئی گلاس پانی کا دے دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کے لیے بڑھائے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی نہ دیں، آپ کے پاس لینے والا آیا ہے آپ کچھ بھی نہ دیں، اللہ فرماتے ہیں لیکن بری بات ان سے نہ کریں، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ جس کے پیچھے آپ اذى اور تکلیف کو لگاتے ہیں، اس آدمی کو تکلیف دیتے ہیں، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بجائے تو آپ اس سے اچھی بات کہہ دیتے، اس کو آپ دعا دے دیتے، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کے لیے خیر زیادہ تھا، نہ کہ اس صدقے کے اندر جس کو آپ نے تکلیف کے ساتھ اس مسلمان کو دیا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جس کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے وہ رمضان المبارک کے اندر صدقہ کرنا تھا۔ لیکن یہ جو شرائط قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان شرائط کا اگر ایک آدمی لحاظ رکھ کے صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قبول ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اعمال کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید نے یہ بات ذکر کی ہے، تو وہ رمضان کے اندر دعا کا اہتمام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر 183 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہے۔ پھر روزے کے متعلقہ چند باتیں اللہ ذکر کر کے آگے 186 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، رجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ایک تو رمضان کے مسائل کے درمیان، اس کے بعد پھر رمضان مبارک کی جو راتیں ہیں ان کے احکام و مسائل اللہ نے ذکر کیے ہیں، تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک تو دعا کی قبولیت کے خاص اوقات میں سے ایک وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے قریب چلے جائیں تو اللہ رب العالمین کے قرب کے حصول کا سبب اور ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ دعا ایک عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دعا کے ساتھ کسی کو بھی ہلاک نہیں کرتے، یعنی اگر ایک آدمی ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو دنیا میں کتنی بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، یہ انسان اس پریشانی کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کی وجہ سے اس انسان کو بچا لے گا۔ اس طرح دوسرے حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دعا کی وجہ سے انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ لہذا دعا ایک عظیم عمل ہے میرے بھائیوں، اور رمضان المبارک کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، لیکن اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط کا تذکرہ کیا ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط جو کئی احادیث کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دعا شروع کرنی ہے تو دعا سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات پڑھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ فضالہ بن عبید کی حدیث سنن کے اندر آئی ہے،
فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا وہ دعا کر رہا تھا، لیکن دعا سے پہلے نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات پڑھے اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ پھر اس بندے کو اپنے پاس اللہ کے رسول نے بلایا اور بلا کے کہا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم نے دعا کرنی ہے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کلمات پڑھیں، محمد رسول اللہ پہ درود پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، تو یہ دعا آپ کی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، بلکہ ضرور بے ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا تو اس نے اپنی دعا کا آغاز ان کلمات کے ساتھ کیا کہ اللہم انی اسألوک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کلمات کہتے ہیں کہ اللہ کے حمد و ثنا کی کلمات ہے، دعا سے پہلے اس آدمی نے پڑھے تو بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو مخاطب کیا اور اس سے کہنے لگے کہ لقد سألت اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اجاب الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، کہ اللہ کا اسم اعظم آپ نے ذکر کیا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ کا اسم اعظم وہ عظیم نام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی اسلام کا واسطہ پیش کر کے آدمی اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ ضرور بے ضرور وہ چیز دیتے ہیں، اور اگر آپ اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آسان حمد و ثنا کے کلمات سورہ فاتحہ ہے۔ حدیث مسلم کے اندر آیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، سورہ فاتحہ کے اندر اس کے اندر اللہ کی بزرگی بھی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا بھی ہے۔ لہٰذا دعا شروع کرتے وقت الحمدللہ رب العالمین یہ سورت پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد، جو نماز میں تشہد میں ہم درود پڑھتے ہیں وہ درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو بھی دعا آپ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، بلکہ ضرور بے ضرور اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسری شرط جو صحیح مسلم کے اندر دعا کی قبولیت کے لیے ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حلال کھانے کا اہتمام کرے گا۔ حرام خور آدمی کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابی کہتا ہے کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر اللہ کے رسول نے ایک بندے کا تذکرہ کیا کہ لمبا سفر اس نے کیا ہے اور دور سے چل کے آیا ہے، اشعث اغبرا، اس کے جسم کے بال بے پراگندہ ہے، اس کے کپڑے بے پراگندہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب کہہ کے، لیکن ومطعمہ حرام ومشربہ حرام، اس آدمی کا کھانا حرام کا ہے، اس آدمی کا پینا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کے جسم کے اندر جو غذا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حرام کی ہے، تو فأنا یستجاب لذالک، حیرانگی کا اظہار کرتے اللہ کے رسول کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کی دعا کو کیسے قبول کرے گا، یعنی اس آدمی کی دعا کو سرے سے اللہ رب العالمین نے قبول ہی نہیں کرنا جس آدمی کا کھانا حلال کا نہیں ہے بلکہ حرام یا مشتبہ۔ دیکھو یہ بندہ مسافر ہے، حدیث صحیح کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے، ضرور بے ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن یہ آدمی حرام کھا رہا ہے، کھانا اس کا حرام کا ہے، حلال کا نہیں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسافر ہونے کے باوجود اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوسری یہاں پر دیکھو اچھی بات یہ ذکر ہوئی کہ یا رب کہہ کے دعا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ دے مجھے، لیکن موحد ہے، مشرک نہیں ہے، لیکن حرام خور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ موحد آدمی جو حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا، بے شک وہ ایک اللہ سے مانگتا ہے، تو فأنا یستجاب لذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دعا ایک عظیم عمل ہے، ہر وقت بندہ مومن کو یہ ہتھیار اپنے پاس رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ پورا رمضان کا روزے کے وقت ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے کہ صائم حتی یفطر، جب تک افطار نہیں کرتا جو بھی دعا مانگتا اللہ رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ دوسری حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاص طور پر افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ ضرور بے ضرور اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ کچھ اعمال ہے، یہ قیمتی اعمال اور یہ لمحات رمضان المبارک کے یہ بھی بڑے قیمتی لمحات ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔